ہیلو دوستو، آج کی اس شارٹ ویڈیو میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ اسٹینڈرڈ بتانے جا رہے ہیں جس کی روشنی میں آپ جتنے بھی اسلام کے اوپر آبجیکشن، سوالات، اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا جواب بہت ایزیلی دے سکتے ہیں۔ اسلامک ٹیچنگ پہ ایک سلیوری کو لے کر بہت ہی آبجیکشن کیا جاتا ہے کہ اسلام مور اینڈ لیس سلیوری کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام اسی طریقے سے ویمنس رائٹ کے اوپر ریسٹرکشن لگاتا ہے، اسلام اسی طریقے سے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتا ہے، اسی طریقے سے اسلام بہت ساری چیزوں کے اوپر ریسٹرکشن لگاتا ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کو پرووائڈ نہیں کرتا ہے۔ اسلام جائیداد کو نہیں دیتا ہے، عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ریسٹرکشن لگاتا ہے، اور اس جیسے بہت سارے اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں۔ اس کا ایک سیدھا سا جواب اور ایک اسٹینڈرڈ جس کو دیکھ کر آپ کسی بھی اسلامک آبجیکشن کا آپ سیدھا سادہ جواب دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جتنی چیزوں کے اوپر جو اپوننٹ آف اسلام، دشمنان اسلام ہے، جو آبجیکشن کر رہے ہیں اس کا کمپیریزن آج کے زمانے سے نہ کر کے 6 سینچری سے کیا جائے۔ یعنی 6 سینچری میں جب کہ اسلام آیا عرب میں، تو اس زمانے میں پوری دنیا کا کیا حالات تھے، کس طرح کا سسٹم تھا، کس طریقے سے فریڈم انسانوں کے تھے، سلیوری کا اسٹینڈ کیا تھا، اسٹیٹس کیا تھا، اسی طرح عورتوں کا سوشل اور اکنومیکل اسٹیٹس کیا تھا، اور اسی طریقے سے ریلیجین کو لے کر کیا سوشل اسٹیٹس تھا۔ تو اس زمانے میں 6 سینچری میں اسلام کی کیا حقیقت تھی، سوسائٹی کی کیا حقیقت تھی، پھر اسلام جب آیا تو اس سوسائٹی میں اس نے کس طریقے کی چینجنگ لائی، اس کو دیکھتے ہوئے جب آپ جواب آنسر کی تلاش کیجیے گا تب پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا ریولوشنری تھا اور اسلام کس طور پر مرسی ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آبجیکشن آئے تو سب سے پہلے 6 سینچری کے ورلڈ ہسٹری کو پڑھنی چاہیے۔ آج کے زمانے میں یعنی 21 سینچری میں ویمنس رائٹ کو لے کر آبجیکشن کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے رائٹ ہے، پولیٹیشین میں جانا، جج بننا، یہ سب ایسے اعتراضات ہیں جس کے اوپر اشکال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اسلام نے آج کے زمانے میں یعنی 21 سینچری میں 21ویں صدی میں آبجیکشن کیا جاتا ہے کہ اسلام ویمنس رائٹ کو پرووائڈ نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ویمنس رائٹ کے پروویژن کا سوال نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس زمانے میں رائٹ ٹو لائف دیا عورتوں کا۔ اسلام کی آمد ہوئی 6 سینچری میں، اور 6 سینچری میں جو ویمنس کا اسٹیٹس تھا، عورتوں کا سوشیو اکنامک جو اسٹیٹس تھی، تو وہاں پہ تو ان کو رائٹ ٹو لائف نہیں تھا، زندگی گزارنے کی حق نہیں تھا ان کو۔ قرآن نے صاف کہا اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا، قبر میں دفنا دیا جاتا تھا۔ تو اسلام جس زمانے میں آیا اس زمانے میں ان کو زندگی گزارنے کا حق نہیں تھا، اور یہ پورے دنیا کا پورے نظام تھا جیسا کہ اس زمانے کی ہسٹری اور اس زمانے کا ریکارڈ تاریخ بتاتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں اسلام آیا اور عورتوں کو رائٹ ٹو انہیریٹنس بھی بتایا، سوسائٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ بنایا، طلاق کے اوپر ایک سسٹم لایا، اور اب دوسرا آبجیکشن اسی سے آپ خود اس کا آنسر بتا سکتے ہیں کہ اسلام نے 4 عورتوں کی سے شادی کی اجازت کیوں دی۔ اب آج کے زمانے میں 4 عورتوں سے شادی ایک تھوڑا بہت ہی آکورڈ مانا جاتا ہے اور سوشل ایول مانا جاتا ہے، لیکن 6 سینچری میں یہ 4 ہی شادی نہیں تھی، بلکہ مور دین 50 اینڈ مور دین 100 شادیاں ہوا کرتی تھی، جیسا کہ ورلڈ کا ہسٹری یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا میں بھی ہوتا تھا اور اکراس دی ورلڈ پوری دنیا میں یہ سسٹم تھا۔ 4 سے زیادہ شادیاں ہوا کرتی تھی، اور مور دین 100 مور دین 50 لا تعداد شادیاں ہوا کرتی تھی، اور ڈیورس تو عام بات تھی، کبھی اس کو دیا کبھی اس کو دیا۔ لیکن اسلام نے آیا اور جو مور دین 100 مور دین 50 تھی اس کو لمٹ کر دیا 4 کے ساتھ، اور 4 میں بھی مصلحت رکھا کہ یہ ہمیشہ نہیں ہے، بلکہ جنگ ہو، جیسا کہ اس آیت کا جو نزول ہوا ہے اس وقت ہوا جب کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس زمانے میں کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو ان گھروں کے سماج کا سہارا بننے کے لیے اسلام نے اس کو لایا ہے۔ اسی طریقے سے سلیوری کو لے لیجئے، تو سلیوری کو دیکھیں کہاں پہ تھا، اس زمانے کا سوشل اسٹیٹس کیا تھا سلیوری کا، اور کتنے عقارت تھی، لیکن اسلام نے اس کو بھائی قرار دیا۔ ایون کہ آپ علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کا آخری لفظ تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی پابندی کرنا، اور جو تمہارے ماتحت غلام ہے وہ تمہارے بھائی ہے، ان کا خیال رکھنا،
اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا پہچاننا، اور یہ ایک انٹیگرل پارٹ رہا ہے اسلام کا کہ ایک اسلام کی ہسٹری دیکھیے اور پورے ورلڈ کی ہسٹری دیکھیے کہ سلیوری کہاں ہے اور ویسٹرن کنٹریز کے سلیوری کس طرح حد تک یہ 18 سینچری 20 سینچری تک ویسٹرن کنٹریز امریکہ میں سلیوری تھا، اور آج بھی مور اینڈ لیس ریسزم کے فارمیٹ میں سلیوری ہے. لیکن اسلامک ہسٹری میں دیکھیے گا تو مور دین لاکھوں ہزاروں مل جائیں گے ایسے سلیب جو آزاد کیے گئے، پھر اس کے بعد گورنر بنے، اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کا ان کا حصہ ملا. تو بہرکیف اسٹینڈرڈ جو آبجیکشن کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جس کانسیپٹ کے اوپر یہ طرح آبجیکشن کیا جا رہا ہے اس کا کمپیریزن آج کے زمانے میں نہ کر کے 6 سینچری میں کیا جائے کہ 6 سینچری میں سوشل اسٹیٹس کیا تھا. جس طریقے سے پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ پلیٹو اور ارسطوٹل، سقراط، بقراط، جیلینوس اور اس جیسے جتنے بھی فلاسفر ہیں ان کے آئیڈیاز کو اور ان کے کانسیپٹ کو آج کے زمانے سے موازنہ کیا جائے تو یہ انجسٹس ہے. بلکہ اس زمانے میں ان کا ایک ریولوشنری تھا، لیکن آج کے زمانے سے اس کو کمپیئر کیا جائے تو اتنا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اس زمانے سے دیکھا جاتا ہے تو بہت ہی ریولوشنری لگتا ہے. اسی طرح 6 سینچری میں ویمن کی جو رائٹ ٹو لائف نہیں تھا، زندگی گزارنے کا حق نہیں تھا. اسی طریقے سے گھر میں نہیں رکھا جاتا تھا، پیریڈ میں ان کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یہ سب جب ہم دیکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا ریولوشنری تھا اور کس طریقے کا حق ادا کیا، غلاموں کے بارے میں کتنا ان کے حقوق کو متعارف کرایا، اسلام نے ان کو بھائی قرار دیا. لہٰذا اس اسٹینڈرڈ کو آپ یاد رکھیے، اس کو دیکھ کر آپ جتنے بھی آبجیکشن ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں. یعنی آج کے زمانے سے کمپیئر نہ کیا جائے بلکہ 6 سینچری سے کمپیئر کیا جائے اور 6 سینچری میں اسلام کتنا ریولوشنری تھا.